دوسری غلط فہمی، کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے لوگوں کی طرف ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ان کی شکل و صورت کتنی اچھی ہے، ان کی داڑھی دیکھیں سنت کے مطابق ہے، ان کی پگڑی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، مسواک ان کی جیب میں رہتا ہے ہمیشہ۔ کیا آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بدعتی ہے، گمراہ ہے؟ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر سے تعلق ہے، باطن تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تو پھر باطن بھی اٹیک کیوں کرتے تم لوگ؟ ظاہر تو اس کا اچھا ہے، آپ بھی مانتے ہو اچھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی غلط فہمی، اس کے ساتھ ہم اس کو الگ کر دیا تیسری غلط فہمی میں۔ اس غلط فہمی کا جواب نمبر 1، یہ ظاہر اگر باطن کے خلاف ثابت ہو جائے تب کیا کریں گے؟ ظاہر تو اچھا ہے تو باطنی تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ ظاہر ریفلیکشن ہے اندر کی۔ یاد رکھیں ایک چیز، ایک اہم بات یاد رکھیں، جو انسان کا ظاہر ہے یہ ریفلیکٹ کر دے انسان کے باطن کو۔ حقیقتاً جو ظاہر اچھا کرتے ہیں اور باطن برا ہوتا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ظاہر اچھا ظاہر باطن کے خلاف ثابت ہو جائے تو پھر آپ ظاہر لیں گے باطن کو لیں گے؟ لیکن باطن کو جانیں گے کیسے ہم؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، بالکل درست ہے، باطن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ باطن جب زبان پہ ظاہر ہوتا ہے یا عملاً ظاہر ہوتا ہے تب باطن ہی رہتا، وہ تب ظاہر ہو گیا نا۔ اور جتنے قصور میں نے بیان کیے ان کی کتابوں میں سے ان کے اقوال سے بیان کیے، اپنی طرف سے کچھ اس میں شامل کیا، کوئی ایسی بات کی جو بغیر حوالے کے تھی۔ اگر کوئی ایک بھی قصور میں نے بیان کیا بغیر حوالے کے، یعنی وہ میری طرف سے ایجاد کردہ قصور تھا اور میں اس کا جواب دہ ہوں۔ لیکن جب انہی کی کتابوں سے، انہی کی زبانی، انہی کے علماء سے یہ ساری غلطیاں بیان کی ہیں تو پھر یہ باطن تو نہ رہا نا۔ ابھی بھی باطن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو چیز کتابی شکل میں آ گئی ہے وہ ابھی بھی باطن ہے، چھپی ہوئی چیز ہے کیا؟ اب تو ظاہر ہو گئی نا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، اس ظاہر کو، اس باطن کو کس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لوگ چھپاتے کچھ ہے اور دکھاتے کچھ ہے؟ وہی لوگ جو ان کے ساتھ نکلے ہیں، کیونکہ خود کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نکلے پھر آپ حکم لگائیں، پھر فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 3 نام شروع سے بتائے تھے۔ ایک ہیں عباس شرقاوی، جدہ میں رہتے ہیں، 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، دلی تک گئے ہیں، راونڈ تک گئے ہیں، 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اب وہ شخص توبہ کر چکا ہے، ان کے کیسٹیں موجود ہیں، اور وہ شخص ان کی غلطیاں ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے ان کو جواب دے رہا ہے، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک تو یہ شخص 5 سال تھوڑے، اچھا 7 سال والے شخص بھی لے لیں، شیخ سعید الحسین 7 سال جماعت کے ساتھ رہے ہیں، ان کی بات آپ نے مانی ہے۔ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب 15 سال جماعت کے ساتھ لگائے ہیں، اس جماعت کے ساتھ 15 سال رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت کی علمی اور عملی کمزوریاں۔ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ یہ کمزوریاں جانی، نشاندہی کی، ان کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو پھر باطن کہاں رہا ہے؟ آپ کے اپنے ساتھی جنہوں نے کئی سال لگائے، نہیں ہم تو 6 روزے والے ہیں، ہم تو بات نہیں کر سکتے، لیکن جن لوگوں نے کئی سال لگائے ہیں ان کو تو حق ہے بات کرنے کا نا۔ تو پھر یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کے خلاف ثابت ہو گیا، اور جب ظاہر باطن کے خلاف ثابت ہو جائے تو پھر ہم باطن کو لیں گے، ظاہر کو نہیں دیکھیں گے ہم، کیونکہ اصل کیا ہے؟ باطن دل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر کے ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارہ وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وهو القلب،
اور یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے، پاکستان کے ہیں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، پاکستان کے ہیں. اچھا، اور اگر آپ نہیں جانتے، اب بھی آپ کو شک ہے کیونکہ باطن کو پتہ نہیں صحیح غلط ہے، ہم نہیں جانتے. جو چیز آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا رہنمائی کی ہے؟ کیا کریں؟ خاموشی سے بیٹھے رہیں، چھپ جائیں، نہ پوچھیں یا پوچھیں؟ سوال کریں یا نہیں کریں؟ کس سے سوال کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کون ہے؟ جو 15 سال ساتھ لگا چکے، وہ ابھی اہل ذکر نہیں بنے. وہ اہل ذکر یعنی جو لوگ ان سے واقف ہیں. ابھی بھی واقف نہیں ہے کیا؟ چلو آپ میری بات نہ سنیں، آپ یہ چھوٹا سا کتابچہ لے لیں، تبلیغی جماعت کے علمی اور عملی کمزوریاں، اور جن غلطیوں کو ڈاکٹر صاحب نشاندہی کی ہے آپ ان کی درستگی کرنے، اصلاح کر لیں. یہ ناممکن چیز ہے کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمارے علماء تو بار بار کہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ساتھی ہے، 15 سال آپ کے ساتھ لگے، اس کی سن لو. چلو نمبر 2، ظاہر کی اصلاح اس وقت تک کافی نہیں جب تک کہ یہ ظاہر عمل صالح نہ ہو. عمل ظاہر ہوتا ہے نا، جسم کا عمل، ظاہر عمل جس کے بارے میں یہ بات ساری ہو رہی ہے شروع سے. ظاہر اچھا ہے یعنی عمل صالح ہے کہ نہیں؟ عمل اچھا ہے. ظاہر اچھا یعنی عمل اچھا ہے، اور عمل اچھے عمل کہتے ہیں عمل صالح. اور عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسری شرط ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کی تو مخالفت بار بار سامنے آئی ہے، ہم نے اس مخالفت کا ذکر کیا ہے، تو اتباع کہاں ہے؟ نمبر 3، کیا تاریخ میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے صرف اپنے ظاہر کو درست کیا اور کامیاب ہو گئے؟ کیا تاریخ میں کچھ ایسے لوگ آئے تھے جن لوگوں نے صرف اپنے ظاہر کو درست کیا اور وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں، کوئی نہیں آیا تاریخ میں. میرے بھائی تاریخ میں ایسے لوگ آئے تھے جن کا ظاہر بہت اچھا تھا لیکن سب سے بڑے گمراہ تھے. اور خوارج کی مثال میں بھی دے چکا ہوں. خوارج، جہمیہ، معتزلہ، جتنی بھی یہ گروہ ہیں، ان کے ظاہر تو اچھا ہے لیکن خرابی اندر ہے، باطن میں ہے. تو باطن کی اصلاح ضروری ہے، تب ظاہر بھی درست ہو سکتا ہے. نمبر 4، خوارج کو لے لیتے ہیں. ان ساروں میں سے خوارج کا ظاہر تبلیغی جماعت سے زیادہ بہتر ہے. خوارج کا ظاہر تبلیغی جماعت سے زیادہ بہتر ہے. دلیل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ آپ لوگ اپنی نمازیں ہیں ان کی نمازوں کے سامنے حقارت سے دیکھو گے، وہ بہترین نماز پڑھیں گے. نمبر 5، کیا تبلیغی جماعت والے ساتھیوں نے صرف ظاہر ہی بہتر کیا، یا اچھے ظاہر کو، یا اچھے ظاہر کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کے دلوں میں باطل عقائد بھی ڈال دیے؟ تصوف، بدعت، باطل منہج، زہد، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور تبلیغ کے نام پر. یاد رکھیں جہالت اور بدعت کیوں پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ظاہر کی طرف انہوں نے زیادہ دھیان دیا ہے، تصحیح العقائد اور باطن کی طرف انہوں نے دھیان دیا نہیں ہے. نمبر 6، جب ظاہر باطن کے خلاف ہو اور قول عمل کے خلاف ہو تو ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंद अल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, क्यों ऐसी बात करते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते हो। याद रखो, बहुत अल्लाह ताला के यहां बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ा जुर्म है कि तुम ऐसी बात कहो जिस पर तुम अमल नहीं करते। जुबान से कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, हम अल्लाह ताला के दीन की तरफ दाई हैं, सहाबा कराम के रास्ते को अपनाओ। हकीकत क्या है? सहाबा कराम का यही रास्ता है। आगे मैं इंशाअल्लाह दलील के साथ बयान करूंगा कि कितनी गलतफहमियां मौजूद हैं जो कि ये दलील समझते हैं। नंबर 7, याद रखें, कोई शख्स एक लफ्ज से भी जहन्नम में दाखिल हो सकता है। एक लफ्ज। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स जुबान से ऐसा कलिमा निकालता है जहन्नम की तह तक पहुंच जाता है, ला युल्क़ी लहा बालन, अनजाने में उसके मुंह से कलिमा निकल जाता है, यह लफ्ज निकल जाता है। और हम बात कर रहे हैं बातिल अकायद की, वहदतुल वजूद, वहदतुल हुलूल, वहदतुल शुहूद, कश्फ, वज्द, कब्र पे मुराक़बे, ये अकायद जिसमें शिर्क, बिदअत और खुराफात भरी हुई हैं। अगर एक शख्स जुबान से ऐसे कलमे निकालता है कि वो जहन्नम के तह में पहुंच जाता है, तो ऐसे अकायद रखने के बारे में क्या ख्याल है? नंबर 8, जिस इस्लाह की बात आप करते हैं कि लोगों के ज़ाहिर को दुरुस्त किया है या इनका ज़ाहिर दुरुस्त है खुद तबलीग जमात वालों का, तो क्या ज़ाहिर सिर्फ इन्हीं का दुरुस्त है, किसी और का दुरुस्त नहीं है जो उनकी मुखालफत करते हैं? इंसाफ से बात करें, इंसाफ से काम लें। अगर इनका ज़ाहिर दुरुस्त है तो किसी और का भी ज़ाहिर दुरुस्त है ना, जो उनकी मुखालफत करते हैं, उनको नसीहत करते हैं, जो हक रास्ते पे हैं। तो फिर अगर आप ज़ाहिर को देख के, अगर आपका मेयार ज़ाहिर ही है और इनका दिफा करते हैं, नुसरत करते हैं, तो फिर इनके अलावा जिनका ज़ाहिर दुरुस्त है उनकी भी नुसरत करें, उनको दिफा करें, वरना इंसाफ तो ना हुआ ना।